السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ کل سے ایک اہم ترین خبر گردش کر رہی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس وقت جو صحت ہے وہ کیسی ہے، اور قائد اعظم ہاسپٹل میں ان کے جو علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا اس وقت صورتحال ہے۔ دوسرا یہ جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ چونکہ وہ فوج کے خلاف انہوں نے بیان دیا تھا اور مختلف جو باتیں ہوتی رہیں، کیسز چلتے رہے، پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف رجوع کیا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود سپریم کورٹ سے رجوع کیا اپنے معاملات میں۔ ان سارے معاملات کو لے کر ایک عجیب سی رومرز جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ کرونا وائرس کا اٹیک نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ انہیں کسی طریقے سے ایک لحاظ سے کوئی سازش کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے بعض سینئر صحافی دوست بھی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ جو وائرس اٹیک ہوا ہے اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے اور ان کا جو ٹیسٹ رپورٹ آئی تھی وہ بھی بالکل ٹھیک تھی۔ اب ایک دم سے ان کا جو ہے ڈیلٹا جو ہے اس میں وائرس کا شکار ہونا، یہ جو ہے کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں وہ، اور مختلف حوالوں سے اس پہ بحث مباحثہ بھی جاری ہے، جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے کل وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد اور جب ان کو میڈیسنز جو ہے نا ان پہ اثر انداز نہیں ہو رہی تھی اور معاملات زیادہ تشویشناک ہو رہے تھے، تو اس پہ جو ہے پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ڈاکٹرز نے کنسلٹ کیا اور ان سے ان کی مرضی پوچھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ خوراک بھی ٹھیک لے رہے ہیں، باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں، مگر اس وقت جو آپ کی صورتحال باڈی لینگویج ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیسن جو ہے آپ کا جسم قبول نہیں کر رہا، اور ہمیں تشویش ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی سنجیدہ قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور پھر ہمارے لیے پرابلم ہو جائے اور ہم آپ کو جو ہے ہاسپٹلائز نہ کر سکے۔ تو اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اجازت سے انہیں قائد اعظم ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ پشاور روڈ پہ ہے اور اس میں جو ہے کرونا وائرس کے کافی سارے مریض جو ہے وہ پہلے بھی اس میں موجود ہے، اور اس کے علاج معالجے کی وجہ سے اور اس کے بہتر جو میڈیکیشن ہے اس کی وجہ سے اس قائد اعظم ہاسپٹل کو بہت سارے لوگ ترجیح بھی دیتے ہیں، اور کافی تعداد میں جو ہے وہ مریض ویٹنگ لسٹ پہ بھی ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کل سے وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، جو معلومات ملی ہے، ان کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبل ہے اور ان کو وینٹیلیٹر پہ نہیں لے جایا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اس طرح کی رومرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی تھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا، ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں مسلسل کی جاتی رہی ہیں اور سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ان کی زوجہ کے اس کے مطابق جو ہے ان کے قریبی ذرائع نے جو ہمیں جو بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج جو رات پچھلی جو گزری ہے وہ بہتر کنڈیشن میں رہے ہیں، اور صبح بھی ان کی حالت کافی سٹیبل تھی اور انہوں نے ڈاکٹر اور نرسز سے گپ شپ بھی کی ہے اور کافی بہتر فیل کر رہے ہیں۔ امید یہی لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد جو ہے اس کرونا وائرس کے اٹیک سے نکل آئیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ہونے والا یہ وائرس اٹیک کوئی پہلا اٹیک نہیں ہے، اور یہ دوسری مرتبہ ان پہ اٹیک ہوا ہے، اور یہ ساری صورتحال اس وقت پتہ چلی جب کاز لسٹ آئی اور اس پہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام جو ہے وہ نہیں تھا اور معاملات بڑے عجیب سے ہو رہے تھے، تو اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ قرنطینہ کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ ان کے اس طرح سے چل رہے ہیں۔ تاہم اس دوران میڈیا میں ایک عجیب سی چیمگوئیاں کا آغاز ہو گیا، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت اچھا مقصد ہے کہ جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک گڈ جسٹر رکھتے ہیں صاحب، جن کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بڑا قریبی تعلق بھی ہے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی بڑی خبریں بھی ان کے قرب کی وجہ سے بریک کرتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں بھی جو ہے نا یہ جو اٹیک ہوا ہے وائرس کا، یہ حقائق سے تھوڑا برعکس لگ رہا ہے۔ ان کا جو ہے باڈی لینگویج بھی ٹھیک تھی، وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے، عدالت میں انہوں نے کام بھی اچھا کیا، بڑے کیسز سنے بھی، اور یہ جو اب نئی صورتحال لگ رہی ہے یہ بڑی عجیب ہے۔ اب دوبارہ سے ڈاکٹرز جو ہے انہوں نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اور امکان یہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو نام ہے پہلی دفعہ اس وقت زیادہ شد و مدد سے لیا گیا جب انہوں نے جو ہے فیض آباد دھرنے کے دوران جو تحریک لبیک جو کالعدم جماعت ہے ان کے حوالے سے ایک فیصلہ جو ہے وہ دیا تھا، اور جس میں انہوں نے بعض ایسے جملے اور بعض ایسی باتیں بھی کی تھیں کہ جو کہا یہ گیا کہ یہ سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے کوئی مناسب طرز عمل نہیں تھا۔ پھر اسی بات کو اور پھر دوسرے معاملات کو جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک پہلے شکایت بھیجی گئی صدر کو، پھر انہوں نے اس پہ پھر جو ہے ریفرنس فائل کرنے کی اجازت دی، پھر یہ ریفرنس فائل ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنے گوشواروں میں اپنی اہلیہ کو کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مس کی ہیں، اور جو ان کی باہر کی جو جائیداد ہے وہ کیسے خریدی گئی اس حوالے سے کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تاہم اس معاملے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایف بی آر اور دیگر حوالوں سے جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ نے پھر اس ریفرنس کو کالعدم قرار دیا، اور پھر اس پہ مزید ایف بی آر کو بھی اجازت دی تھی کہ وہ مزید معاملات کر سکتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ایف بی آر اپنی طرف سے معاملات کو دیکھتا رہا، اور بہت سارے بعض حقائق بھی سامنے آئے جو آپ نے مختلف میڈیا کے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے آپ سنتے بھی رہے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جو ہے پھر سپریم کورٹ میں درخواستوں کے حوالے سے آیا، جب نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئی جس میں حکومت نے بھی کی، اور خود قاضی فائز عیسیٰ کی بھی طرف سے درخواست آئی کہ یہ جو ایف بی آر کو معاملہ سونپا گیا تھا وہ کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، وہ ختم ہونا چاہیے، جس پہ سپریم کورٹ نے پھر ایف بی آر والا معاملہ بھی ختم کر دیا، اور پھر ایف بی آر نے اپنے طور پہ جو وہ تحقیقات کر رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ بھی روک دیا گیا۔ یہ سلسلہ ابھی چل رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اقدام پہ پھر نوٹس لیا، پھر وہ چلتا رہا سلسلہ، چیف جسٹس نے اپنے پاس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا، ایک سرد مہری کی کیفیت وہاں بھی رہی، اور ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پریڈکٹ کر رہے ہیں صحافی دوست جو ہیں، اور بڑے اچھے نامی گرامی راشد حبیب صاحب سپریم کورٹ کے ایک ماشاءاللہ منجے ہوئے رپورٹر ہیں، اسی طرح جو ہے مطیع اللہ جان صاحب ہیں، بڑا اچھا ایک ان کا ایک صحافت کے حوالے سے ایک نام ہے، اسی طرح عبدالقیوم صدیقی صاحب، ان کا موقف بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اور وہ حسنات احمد کی باتیں بھی آپ نے دیکھی، کل کے بہت سارے معاملات میں ٹویٹ ہوتے رہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اس میں کافی ساری چیزیں اور تشویش کا اظہار بھی کیا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، تاہم ایسا کچھ ہو نہیں رہا، اور اس طرح کی صرف چیمگوئیاں ہی ہیں، اور ان صحافی دوستوں کے پاس سوائے تشویش کے اور ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ جو وائرس کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ تو ظاہری بات ہے، رپورٹ سامنے آئی ہے، اور پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود اجازت دی ہے، اور وہ خود اس وقت قائد اعظم ہاسپٹلائز ہیں، اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ
نوازے اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت میں رکھے. ان کے ساتھ مزید کیا ان کا علاج معالجہ کیسے ہو رہا ہے اور وہ دن صبح سے شام کیا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اور اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس وقت صورتحال جسٹس قاضی فائز اسٹیبل ہے. بہت شکریہ.